کبھی سوچا ہے جب آپ جیت کے دہانے پر ہوں، دشمن آپ کے قدموں میں جھکنے لگا ہو اور صرف ایک غلطی سب کچھ پلٹ کر رکھ دے؟ بدر کا میدان گواہ تھا کہ ایمان کے سامنے تعداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ 313 مخلصوں نے 3 گنا بڑے لشکر کو شکست دے کر دنیا کو حیران کر دیا تھا، لیکن فتح کی گونج نے قریش کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور وہ چین سے نہ بیٹھے۔ مکہ کے سرداروں نے قسم کھائی کہ اب مدینہ پر چڑھائی ہوگی، نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے گا بلکہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ ایک خوفناک منصوبہ بنا، ایک لشکر جمع ہوا، 3000 تلواریں، درجنوں گھڑ سوار، نیزہ باز، تیر انداز، اور ساتھ میں وہ جوان جس کا دماغ بھی تیز تھا اور بازو بھی، یعنی خالد بن ولید۔ مدینہ میں صورتحال نازک تھی۔ بدر کی فتح کے بعد مسلمان حوصلے میں تھے، مگر دشمن کی تعداد اور طاقت کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی طرح مشورے کا دروازہ کھولا۔ ایک طرف وہ بزرگ صحابہ تھے جنہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیجیے، دیواروں اور گلیوں کا فائدہ اٹھائیے۔ مگر دوسری جانب نوجوان صحابہ کا جذبہ تھا۔ وہ پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول، ہم کھلے میدان میں دشمن کو للکاریں گے اور ان کی تلواروں کے سائے میں شہادت کو گلے لگائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم قائد کی طرح اکثریت کی رائے کو قبول فرمایا۔ احد کے میدان کی طرف روانگی کا حکم ہوا۔ مسلمانوں کا لشکر صرف 1000 جانثار، لیکن اسی راستے پر جہاں اللہ کی راہ میں قربانی کے نعرے گونج رہے تھے، نفاق کا چہرہ بھی بے نقاب ہوا۔ مدینہ کا سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی اچانک لشکر سے الگ ہو گیا اور اپنے ساتھ 300 کے قریب لوگوں کو بھی لے کر چلا گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، یہ پیٹھ میں جھرا گھونپنے جیسا تھا۔ فتح کے ارادے سے نکلے ہوئے لشکر کی کمر توڑ دینے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 مخلص مجاہدین باقی رہ گئے تھے، جن کے چہروں پر کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی واپسی کا سوال نہیں تھا، کیونکہ اب یہ لشکر صرف جنگ کے لیے نہیں، ایمان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے نکل چکا تھا۔ جب احد کا پہاڑ سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کن حکم دیا، ایک ایسا حکم جو اس پوری جنگ کا مرکزی نقطہ بننے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو احد کی ایک بلند پہاڑی پر تعینات فرمایا۔ ان کے سپرد یہ ذمہ داری دی گئی کہ چاہے زمین پر فتح کا جشن منایا جا رہا ہو یا چاروں طرف شکست کا اندھیرا ہو، تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹو گے، تم پہاڑ کی آنکھ بن کر بیٹھو گے تاکہ دشمن تمہارے سائے سے بھی نہ گزر سکے۔ یہ کوئی عام حکم نہ تھا، یہ ایک نبوی حکمت کا مظہر تھا۔ ادھر قریش نے بھی بڑی چلاکی سے اپنا لشکر ترتیب دیا۔ 3 حصوں میں قریش نے اپنی فوج کو تقسیم کیا۔ مرکز میں ابو سفیان، جو قریش کا سردار اور اصل کمانڈر تھا، بائیں جانب عتبہ کا بیٹا جاہ و جلال سے بھرا ہوا دشمن، اور دائیں جانب ایک برق رفتار، ذہین اور بہادر سپہ سالار خالد بن ولید، جس کے گھڑ سوار دستے بادلوں کی طرح گرج رہے تھے۔ جنگ کا نکارہ بجا۔ قریش کے سرداروں نے حسب روایت مقابلے کا چیلنج دیا، یعنی اکیلے لڑائی کا مقابلہ۔ سب سے پہلے قریش کی طرف سے ان کے نامی گرامی جنگجو میدان میں آئے، پھر مسلمانوں کی طرف سے وہ شیر نکلے دشمن جن کے نام سے ہی کانپ جاتا تھا، سیدنا علی، سیدنا زبیر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کر کے قریش کے مقابلوں کو پے در پے زمین پر گرا دیا۔ ان کی تلوار بجلی کی طرح چمک رہی تھی، ان کی للکار دشمنوں کے دلوں کو ہلا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مد مقابل پر ایسا وار کیا کہ میدان میں گونج پیدا ہو گئی۔ یہ ابتدائی لڑائی تھی، دشمن کے حوصلے ٹوٹنے لگے، قریش کی صفوں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ جب میدان جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری ہونے لگا، تب قریش نے ایک خفیہ منصوبہ آزمایا۔
ایک ایسا منصوبہ جو صرف سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک حبشی غلام وحشی کو لالچ دے کر تیار کیا گیا۔ اس کا ٹارگٹ صرف ایک تھا، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی دشمنوں پر پے در پے حملے کر رہے تھے۔ وہ ایسے لڑ رہے تھے جیسے اکیلے لشکر کے مقابل ہوں۔ اسی دوران وحشی نے چھپ کر ایک نیزہ پھینکا۔ وہ نیزہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں گھس گیا۔ اللہ کے شیر زمین پر گرے، مگر وہ شہادت پا کر ہمیشہ کے لیے اسلام کی فتح کا پرچم بن گئے۔ ان کی شہادت مسلمانوں کے دلوں پر چوٹ تھی، لیکن وہ چوٹ ایسی تھی جس نے امت کو قربانی، اطاعت اور صبر کا سبق دیا۔ احد کے میدان میں بدر کی جھلک نظر آنے لگی۔ مسلمانوں کی تکبیریں گونجنے لگی۔ فتح قریب تھی، بہت ہی قریب، مگر بس یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان اپنی چال چلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ پہاڑ پر بیٹھے کچھ نگہبانوں کی آنکھیں زمین پر گڑ گئیں۔ سامنے مال غنیمت کے ڈھیر نظر آئے، سونا، تلواریں، اونٹ، کپڑے، ہار، وہ سب جو دشمن پیچھے چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ اور پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اب نیچے جا کر مال اکٹھا کرو، تم پیچھے کیوں رہ رہے ہو؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف، واضح اور دو ٹوک حکم تھا، چاہے ہم فتح یاب ہو جائیں یا شکست کھا جائیں، تم نے پہاڑ نہیں چھوڑنا۔ 50 میں سے 41 تیر انداز نیچے اتر گئے۔ اب پہاڑ کی نگرانی کرنے والے صرف 9 باقی بچے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا خالد بن ولید انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار، ذہین اور بجلی کی طرح چالاک سپہ سالار تھا۔ جیسے ہی اس نے پہاڑ خالی دیکھا، گھوڑے بپھرے طوفان کی طرح دوڑ پڑے۔ خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر زبردست حملہ کیا۔ وہ جگہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکمت سے محفوظ کی تھی، اب دشمن کا دروازہ بن چکی تھی۔ مسلمان جو فتح کے قریب تھے، اچانک چاروں طرف سے گھیر لیے گئے۔ صفیں ٹوٹ گئیں، نعرے رک گئے اور نیزے برسنے لگے۔ فضا میں ایک دل دہلا دینے والی افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر بجلی بن کر گری، جس سے دل دہل گئے، حوصلے ٹوٹنے لگے اور کچھ صحابہ تو تلواریں رکھ کر بیٹھ گئے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ضرور تھے لیکن زندہ تھے۔ دشمن نے ایک ایسے صحابی کو شہید کیا تھا جو شکل و شباہت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ اسی سے یہ خوفناک افواہ پھیلی۔ ادھر دشمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر حملہ کیا، جہاں صرف 9 صحابہ موجود تھے، لیکن انہوں نے جانیں قربان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ سیدنا طلحہ اور سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہما جیسے جانباز اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کئی صحابہ نے اپنی جانیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کی طرف منتقل کیا، جہاں ایک محفوظ بلند جگہ سے دوبارہ صف بندی کی گئی۔ اس دن فتح کی روشنی تھی، شکست کی دھن تھی، لیکن سب سے بڑھ کر ایک سبق تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو اس پر سوال نہیں، صرف اطاعت ہوتی ہے، ورنہ جو جیتا ہوا میدان ہے وہ بھی چھن جاتا ہے۔ میدان میں شہیدوں کے جسم بکھرے پڑے تھے، لیکن جب ابو سفیان کو یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں تو اس کی آنکھوں میں جیت کی چمک بجھ گئی۔ وہ جان گیا کہ جو مقصد لے کر آیا تھا نہ وہ پورا ہوا، نہ مدینہ فتح ہوا اور نہ ہی اسلام کو ختم کیا جا سکا۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے اعلان کیا، یہ جنگ ختم ہے، لیکن اگلی بار ہم دوبارہ آئیں گے۔ لیکن اندر ہی اندر وہ خوف، حیرت اور شکست کو چھپائے ہوئے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر مسلمان جن کے دل زخمی تھے، جن کی آنکھوں نے اپنے پیارے شہداء کو میدان میں دیکھا، وہ ظاہری طور پر شکست زدہ تھے مگر روحانی طور پر جاگ چکے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ سبق سیکھ لیا تھا جو ہر ظاہری جیت سے کہیں بڑا تھا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے تو وہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ احد میں خون بہا، مگر اس خون نے آنے والی فتوحات کی بنیاد رکھی، اور یہی وہ سبق تھا جو مسلمانوں کو خندق کی جنگ میں دشمن کے سمندر کے سامنے ایک ناقابل شکست دیوار بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب پورا عرب مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو کر آیا تو مسلمانوں نے کس طرح ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کیا، تو ابھی دین فلکس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں
تاکہ اگلی قسط جنگ خندق کے حوالے سے آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔